يا أيها المدثر قم فأنذر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا گریٹ ٹرانزیشن، خلیفہ سے غلام تک کا سفر۔ وہ لمحہ جب شیطان نے کہا میں نہیں جھکوں گا، وہی لمحہ تھا جب بغاوت نے جنم دیا، اور اس دن سے اب تک روشنی اور تاریکی کی جنگ جاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا اور شیطان نے اسے غلام بنانے کا نظام تیار کیا۔ یہی ہے اصل جنگ، خلافت سے غلامی تک کا سفر۔ آج انسان جسے خالق نے شعور دیا خود ایک نظام کے کوڈ میں قید ہے۔ سوچ، پسند، فیصلہ سب ایک الگوریدم لکھ رہا ہے۔ یہ وقت ہے آنکھ کھولنے کا، یہ وقت ہے یہ پوچھنے کا، کیا ہم خود سوچ رہے ہیں یا ہماری سوچ کو ایک سمت دی جا رہی ہے؟ اٹھو، پہچانو اپنی حقیقت۔ تم خلیفہ ہو، سسٹم کے غلام نہیں۔ اگر تم نے خاموش رہنا سیکھ لیا تو آنے والے وقت میں تمہارا ایمان نہیں، تمہارا ڈیٹا بولے گا۔ یہ ہے دا گریٹ ٹرانزیشن، جہاں انسان کی روح آہستہ آہستہ سسٹم کے شکنجے میں جکڑ لی گئی ہے۔ اور اگر تم اس بیداری کی صدا کو محسوس کرتے ہو تو ابھی سبسکرائب کرو، یہ پیغام شیئر کرو، اور نیچے کمنٹس میں لکھو تم اس جنگ میں روشنی کے ساتھ ہو یا تاریکی کے ساتھ، کیونکہ خاموش رہنا اب صرف تماشائی بننا نہیں بلکہ شریک جرم بننا ہے۔ آنرے بی بالزیک، فرانس کا مشہور ناول نگار اور سماجی مفکر، جس نے یورپ کی طاقت کے نظام پر بے شمار طنزیہ تحریریں لکھی، اس نے کہا "There are people that remain behind the scenes of the world stage. There are two types of history. The official one, falsified by the public, and the secret one, where the real causes of events are written." یعنی دنیا کے سٹیج کے پیچھے کچھ لوگ چھپے رہتے ہیں۔ دو طرح کی تاریخ ہوتی ہے، ایک وہ جو عوام کے لیے گھڑی جاتی ہے، اور دوسری خفیہ جس میں اصل واقعات کے اسباب لکھے جاتے ہیں۔ آج بھی یہی دو تاریخیں لکھی جا رہی ہیں، ایک وہ جو میڈیا اور نصاب میں دکھائی جاتی ہے، اور دوسری وہ جو کارپوریٹ رپورٹوں، ڈیٹا سسٹمز اور خفیہ ایجنڈوں میں لکھی جا رہی ہے۔ بینجامن ڈزرائیلی، برطانوی سیاستدان، مصنف اور 2 بار وزیر اعظم، جسے کنزرویٹو امپیریلزم کا بانی سمجھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے "The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." دنیا کی حکومت دراصل ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جنہیں عام لوگ جانتے بھی نہیں۔ وہ جو پس پردہ ہیں حقیقتاً سب کچھ چلا رہے ہیں۔ آج وہی پس پردہ قوتیں کسی پارلیمنٹ یا محلات میں نہیں بیٹھی، بلکہ سلیکن ویلی کے سرورز اور WEF کے بند کمروں میں بیٹھ کر دنیا کے فیصلے لکھ رہے ہیں۔ اب اقتدار کی علامت تلوار یا تاج نہیں بلکہ کرنسی، کوڈ اور کانٹینٹ ہے۔ وہی پس پردہ قوتیں جو کبھی سلطنتوں کے نقشے بناتی تھیں آج ڈیجیٹل ایمپائرز بنا رہی ہے۔ ایڈورڈ برنیز، آسٹریا میں پیدا ہونے والا امریکی مصنف اور سیگمنڈ فرائیڈ کا بھتیجا، 1928 کی کتاب پروپیگنڈا میں وہ لکھتا ہے "We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested largely by men who have never heard of." یعنی ہم پر حکومت کی جاتی ہے، ہمارے ذہنوں کو ڈھالا جاتا ہے، ہمارے خیالات ان کے ہاتھوں سے بنتے ہیں جن کے نام ہم نے کبھی سنے بھی نہیں۔ آج سوشل میڈیا الگوریدم پروپیگنڈا بن چکی ہے۔ اب خیالات اشتہاروں کے نہیں، ڈیٹا کے ذریعے بنائے جاتے ہیں۔ ہم اپنی پسند سمجھ کر وہی سوچ رہے ہیں جو پروگرامڈ ڈیٹا ہے۔ والٹر راتھناؤ، جرمن وزیر خارجہ، صنعتی ماہر اور فلسفی، 24 دسمبر 1912 کو نیو وائنر پریس میں لکھتا ہے "Approximately 300 men who know each other and appoint their successors determine the fate of the world. Their power exists in absolute secrecy." دنیا کی تقدیر تقریباً 300 ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اپنے جانشین مقرر کرتے ہیں خود۔ ان کی طاقت رازداری میں پوشیدہ ہے۔ آج بھی یہ 300 مختلف ناموں میں زندہ ہے۔ بیڈربرگ گروپ،
फेडरल रिजर्व, IMF, ट्राइलेटरल कमीशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वही चंद खानदान, वही खुफिया फैसले, बस अब इनके हाथ में कंट्रोल और आलमी करेंसी है। आर बकमिंस्टर फुलर, अमेरिकी मामार, फलसफी और सिस्टम्स थियरी का बानी, कहता है ग्रेट नेशंस आर सिंपली द ऑपरेटिंग फ्रंट्स ऑफ बिहाइंड द सीन्स vastly ambitious individuals who have become powerful by staying invisible। यानी बड़ी कौमें सिर्फ पर्दे हैं, उन बेहद ताकतवर अफराद के फ्रंट जो पसे पर्दा रह कर ताकत हासिल कर चुके हैं। आज यही ऑपरेटिंग फ्रंट स्टेट्स नहीं बल्कि कॉरपोरेशंस हैं। हर मुल्क अब एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है और इसके पीछे मल्टी नेशनल्स हैं जो नफा के बदले वफादारी खरीदती हैं। वुडरो विल्सन, अमेरिका के 28वें सदर, 1912 की इंतखाबी मुहिम में उसने एतराफ़ किया, We have come to be one of the most completely controlled governments in the civilized world, no longer by free opinion or majority vote, but by small groups of dominant men। हम अब दुनिया की उस सबसे कंट्रोल्ड हुकूमतों में शामिल हैं, ना अवामी राय से, ना अक्सरियत के वोट से, बल्कि चंद ताकतवर ग्रुपों के दबाव में। रिफ्लेक्शन, आज वही कंट्रोल जमहूरियत के लिबादे में छुपा हुआ है। वोट अब बैलेट बॉक्स में नहीं, डेटाबेस में जमा होता है और फैसला अवाम नहीं, एल्गोरिदम करते हैं। थियोडोर रोजवेल्ट, अमेरिका की 26वें सदर, इस्लाहात के दाई मगर हकीकत शनास, कहते हैं Behind the visible government there is an invisible government that owes the people no loyalty and acknowledges no responsibility। नजर आने वाली हुकूमतों के पीछे एक अनदेखी हुकूमत मौजूद है जो अवाम से वफादारी की रवादार नहीं और किसी के सामने जवाबदेह नहीं। आज डीप स्टेट और डिजिटल एम्पायर की इनविजिबल गवर्नमेंट की शक्ल में जिंदा हैं। वही खुफिया ताकतें अब टेक जायंट्स, इंटेलिजेंट नेटवर्क्स और ग्लोबल एनजीओज के जरिए रियासतों के ऊपर काबिज हैं। जमहूरियत अब अवाम की नहीं बल्कि डेटा कंट्रोलर्स की जागीर बन चुकी है। जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के 35वें सदर, 27 अप्रैल 1961 को खिताब करते हुए उन्होंने कहा, We are opposed around the world by monolithic and ruthless conspiracy। हम दुनिया भर में एक यकसा बेरहम साजिश के मुकाबले में खड़े हैं। कैनेडी ने ये अल्फाज उस वक्त कहे जब उसने अमेरिका के अंदरूनी निज़ाम में खुफिया एजेंसियों, बैंकारों और कॉरपोरेट अशराफ या एलीट के बढ़ते हुए असर को महसूस कर लिया था। वो जानता था कि असल ताकत व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि उन इनविजिबल हैंड्स के पास है जो पॉलिसी, जंग और मीडिया तीनों कंट्रोल कर रही है। उसने फेडरल रिजर्व के अख्तियार को महदूद करने की कोशिश की और CIA की खुफिया कार्रवाइयों के खिलाफ बोलने की जुर्रत की, लेकिन चंद ही साल बाद वो शख्स जो हिडन पावर स्ट्रक्चर को बेनकाब करने निकला था खुद एक राज बन गया। कैनेडी का कत्ल सिर्फ एक सदर का कत्ल नहीं था, ये उस आवाज की खामोशी थी जो निजाम के खिलाफ उठाई गई थी। और आज 60 साल बाद वही मोनोलिथिक एंड रूथलेस कॉन्स्पिरेसी अब डिजिटल फॉर्म में जिंदा है, जहां किरदार बदल गए मगर खेल वही है, कंट्रोल, कंसीलमेंट और साइलेंस। जॉर्ज वर्ल्ड, नोबेल इनाम याफ्ता अमेरिकी साइंसदान, कहते हैं, I do not believe that in the West the governments actually rule. It's the accomplices of huge financial and industrial powers that rule. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैं नहीं समझता कि मगरिब में हुकूमतें वाकई हुकूमत करती हैं। दरअसल ये मालियाती और सनती ताकतों के कारिंदे हैं जो हुकूमत करते हैं। वर्ल्ड की ये बात आज और भी सच लगती है जब हुकूमतें नहीं बल्कि बैंकिंग कार्टेल्स और टेक कंसोर्टियम्स कवानीन लिखते और पॉलिसियां तय करते हैं। आर्थर जेनसन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले के प्रोफेसर एमरेट्स, कहते हैं, देयर आर नो नेशंस, देयर आर नो पीपल्स, ओनली IBM, ITT, AT&T, यूनियन कार्बाइड एंड एक्सॉन। अब कोई कौम नहीं, कोई अवाम नहीं, आज सिर्फ ये कॉरपोरेशंस हैं। यही दुनिया की असल कौमें हैं। आज ये फहरिस्त लंबी हो चुकी है। गूगल, ओपन AI, मेटा, फेसबुक,
ایپل، ایمیزون، بلیک راک، فائزر، یہی نئی ریاستیں ہیں جن کے پاس ڈیٹا، دولت اور اختیار تینوں جمع ہے۔ سیلوینڈر ایلنڈے، چلی کے صدر جنہیں عالمی مفادات نے راستے سے ہٹایا، 1972 میں اقوام متحدہ میں کہا ملٹی نیشنلز uncontrolled by governments are undermining the world's political structure۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں حکومتوں کے قابو سے باہر ہو چکی ہیں اور اب وہ دنیا کے سیاسی ڈھانچے کو کمزور کر رہی ہیں۔ آج وہی کمپنیاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انرجی اور میڈیا کنٹرول کر کے دنیا کے فیصلے طے کر رہی ہیں اور حکومتیں ان کی پالیسیوں پر دستخط کرنے والی مہر بچ چکی ہیں۔ لینوئڈ آئیویشو، روسی فوج کے سابق جرنیل، جیو پولیٹیکل ماہر کہتے ہیں The richest families and multinationals rule and control all nations. Their true aim is complete control of planet Earth۔ دنیا کے امیر ترین خاندان اور ملٹی نیشنلز تمام قوموں پر قابض ہیں۔ ان کا مقصد زمین پر مکمل کنٹرول ہے۔ آج وہ کنٹرول صرف سیاسی نہیں بلکہ ڈیجیٹل کولونائزیشن کی شکل میں ہے، جہاں تمہارا ڈیٹا، سوچ اور عقیدہ تک گلوبل گورننس سسٹم کے تحت میجر کیا جاتا ہے۔ دا اینڈ گیم، دا ورلڈ کاؤنسل، یہ منصوبہ ایک ایسی حکومت پر ختم ہوگا جو سب حکومتوں سے بالاتر ہوگی۔ ایک ورلڈ کاؤنسل جو قومی اور علاقائی فیصلوں پر بالادستی رکھے گا۔ اس کے قوانین خودکار نظام سے نافذ ہوں گے اور اس کے جج مصنوعی ذہانت AI ہوں گے۔ وہی ٹیکنالوجی جو آج اسرائیل کے ہتھیار بن چکی ہے، جہاں لیونڈر نامی الگوریدم سیکنڈز میں ہدف کون ہے طے کرتا ہے۔ پروگرام فلسطینی خاندانوں کے مقام کو ٹریک کر کے ان کے پورے گھروں کو میزائل سے مٹی میں بدل دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان فیصلہ ساز نہیں رہتا بلکہ صرف ایک ڈیٹا پوائنٹ بن جاتا ہے۔ ونسٹن چرچل نے کہا تھا اگر کوئی یہ نہ دیکھے کہ زمین پر ایک عظیم منصوبہ جاری ہے تو وہ نابینا ہے۔ اور پھر 1 ستمبر 1990 کو جارج H.W. بش کی صدا گونجی، Out of these troubled times a new world order can emerge۔ یہ محض ایک فکرہ نہیں تھا، یہ ایک گلوبل بلو پرنٹ تھا۔ $1 کے نوٹ پر برسوں سے لکھا ہے نووس اوردو سیکولورم۔ ہنری کسنجر نے کہا Let us fashion together a new world order۔ راکفیلر، نیلسن منڈیلا، نیکولس سارکوزی سب ایک ہی مصرعے کی تکرار میں متحد ہیں۔ نیا عالمی نظام اب جنم لینا چاہتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آوازیں کس کی تھی، سوال یہ ہے کہ منصوبہ کس کا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر یہ نظام ایجوکیشن کے ذریعے ذہنوں میں اتارا گیا تو جواب بھی اویئرنیس، ایکشن اور وائس ہے۔ اگلی قسط میں ہم اسی نوبس اوردو سیکولورم کے پردے اٹھائیں گے کہ یہ عالمی معمار کون ہے اور ان کے ٹولز کیا ہیں، اور ایمان و آزادی کے لیے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ اور اب خاموش تماشائی نہیں، شعور کی صف میں ہمارے ساتھی بنیے۔ سبسکرائب کریں تاکہ اگلی قسط آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ شیئر کریں تاکہ سوئے ذہن جاگیں۔ کمنٹ کریں آپ کے خیال میں یہ نظام کہاں جا رہا ہے اور ہمیں بطور امت کیا کرنا چاہیے، کیونکہ تاریخ کے اس موڑ پر خاموشی بھی ایک فیصلہ ہے اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے، خلافت کی سچائی یا نظام باطل کی پیروی۔ نووس اوردو سیکولورم۔